داستان شروع ہوتی ہے فیصل آباد کے ایک گھر سے، جہاں آسما اور اس کے بھائی ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ آسما کی زندگی بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک پر امید زندگی تھی۔ بچپن سے اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پھر گھر کا رجحان بھی پڑھائی کی طرف مائل تھا۔ تعلیم حاصل کرتی رہی اور اس طرح پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر والوں نے شادی کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن گھر والوں کا دباؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے گھر والوں سے کہا کہ اگر آپ نے یہ دباؤ ڈالنا نہ چھوڑا تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ گھر والے یہ دھمکی سن کر مزید آگ بگولا ہوئے، شدید رد عمل دکھایا اور بطور سزا اسے کمرے میں بند کر دیا۔ 3 ماہ وہ کمرے میں بند رکھی گئی۔ اسی دوران اس کی ذہنی صحت تشویشناک حد تک خراب ہوتی گئی۔ ایک روز آسما نے موقع غنیمت پا کر اپنا گھر چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے پاس ایک موبائل فون، پرس اور ایک سیاہ چادر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر سے تو نکل آئی، لیکن اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اسے ایک یہی معقول راستہ نظر آیا کہ وہ لاہور آ جائے۔ لاہور پہنچی تو ایک پولیس انسپکٹر نے سڑک پر اسے دیکھ لیا۔ گویا لاہور آتے ہی اس کی پہلی ملاقات انسپکٹر صاحب سے ہوئی۔ انسپکٹر صاحب نے اس کی داستان سننے کے بعد کو شعور کی راہ دکھائی۔ یہاں سے اس کا شعور کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ اب شعور کے رضاکار ساری رات اسے کبھی کسی ادارے لے جاتے تو کبھی کسی ادارے۔ ساری رات کی تگودو کے بعد بالآخر ایک ہاسٹل نے اسے جگہ دے دی۔ شعور نے اسے باقاعدہ کفالت میں لے لیا اور کئی برس اس کی زندگی یوں ہی بسر ہوتی رہی۔ ایک روز کسی ذہنی خلل کا شکار ہی وہ پتوکی جا پہنچی۔ رات کے پچھلے پہر وہاں کسی کچے علاقے کی ڈسپینسری سے شعور کے نمبر پر کال آئی کہ ایک خاتون جس نے زہر کھا لیا ہے اور انتہائی ناگفتہ بے حالت میں ہمارے پاس پہنچی ہے اور بس یہ نمبر ہمیں دیا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہتی، آپ فوراً آ جائیں، اس کی جان بچنے کا بہت کم امکان ہے۔ انتہائی تشویش کے عالم میں شعور کی ٹیم فوراً پتوکی کے لیے نکل پڑی۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی، سب کے دلوں میں آسما کو لے کر اندیشے اور تنہا طویل راستے۔ وہ جگہ بھی عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ منظر بھی جیسے آسما کی زندگی کی ہی عکاسی کر رہا ہو۔ ہر طرف اندھیرا اور بس درمیان میں روشنی، جسے اس نے اپنی زندگی میں شعور کو تصور کیا تھا۔ ہم نے ڈسپینسری کے اندر قدم رکھا، وہاں موجود ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ انکشاف کیا جسے سننے کے لیے ہماری سماعت آمادہ نہیں تھی۔ آسما سب اذیتوں، سب آزمائشوں کو الوداع کہہ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پیچھے مردہ خانے میں جا کر ہم اس کی لاش کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لاش کے قریب پہنچے، سفید کپڑا ہٹایا تو سانس وہیں تھم گئی، کیونکہ نظروں کے سامنے وہ چادر نمایاں تھی جس میں وہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہی آسما کی ایک ہی چادر، اس کی نشانی جو شاید اس کی پہچان بن گئی تھی ہمارے لیے۔ اس کے قریب جا کر جب ڈاکٹر شاہدہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یک بستہ ہاتھ اس گرم ہاتھ کو تھامنا چاہتا ہو۔ مرتے مرتے بھی جینے کی امید لیے شعور کو پکار رہی تھی، شاید کوئی راہ نکل آئے، لیکن وقت کی ڈور کو کون تھام سکتا ہے۔ انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں اس کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کے مرنے کی خبر سنائی اور اس سے کہا کہ وہ یہاں آئے اور بہن کی لاش ساتھ لے جائے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور ہم خود ہی اس کو وہیں پتوکی میں ہی دفن کر دیں۔ اسے یاد دلایا کہ وہ ان کے گھر کی بیٹی ہے، اسی گھر کی بیٹی جہاں کبھی اس کی کھلکھلاہٹوں سے رونق پھیل جایا کرتی تھی، اسی گھر کی بیٹی جہاں اس نے اپنی زندگی کے بہت سے برس گزارے، جہاں اس کی یادوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ وہ یہ ظلم نہ کریں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو آخری بار ہمیشہ کے لیے رخصت کریں کہ یہ اس کا حق ہے۔ بہت سمجھانے کے بعد وہ مان گیا اور یوں آسما ہمیشہ کے لیے خاک تلے جا سوئی۔ ہم کو جگنوں کے، تتلیوں کے دیس جانا ہے، ہمیں رنگوں کے جگنوں روشنی کی۔ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے۔ عطیہ کریں اور خیر بانٹیں۔